کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی تناظر میں حل کرنے کے لیے تمام فریقین کے درمیان بامعنی مذاکرات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی سیاسی امنگوں اور خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے سیاسی حل کے لیے بات چیت ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر پر بات چیت کی خاطر سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے حریت قیادت کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جانی چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے راجوری میں 2 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو رکوائیں۔ دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بھی اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو حل کرانے کے لیے مداخلت کریں، جس سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہے۔ دری اسنا ضلع گاندربل کے علاقے تھونے کنگن میں بہیمانہ قتل عام کے متاثرہ خاندان 34 سال گزرنے کے باوجود تاحال انصاف سے محروم ہیں۔ بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے 1990 میں آج ہی کے دن ضلع گاندربل میں ایک مسافر بس پر اندھادھند فائرنگ اور بعد ازاں اسے نظر کر کے 15 نہتے شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود اس گناونی جرم کے مجرموں کو سزا نہیں دی گئی۔ کشمیر ٹریڈ الائنس نے مارکیٹوں کو ہفتے میں ایک دن باری باری بند رکھنے کے قابض حکام کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان احکامات سے مقبوضہ علاقے میں پہلے سے ہی معدوم تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات ایک خاتون فلائنگ افسر کی عصمت دری کے الزام پر بھارتی فضائیہ کے ایک ونگ کمانڈر PK سہراوت کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے افسر کے خلاف بڈگام پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے سپرنگ فیلڈ میں تارکین وطن کشمیریوں نے اجلاس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس سے بھارتی مندوب کے خطاب کے موقع پہ 28 ستمبر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے پرامن احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔